بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ویڈیو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عبرتناک خواب کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ جس کو سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور زندگی میں ان گناہوں کے متعلق کرنا تو دور کی بات ہے، آپ سوچیں گے بھی نہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجئے گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اصحاب کرام سے دریافت فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا اور کسی نے بھی خواب کا تذکرہ نہ کیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے ہیں جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ کو ایک مقدس سرزمین کی طرف لے چلے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا ہاتھ میں زنبور لیے ہوئے کھڑے کھڑے اس بیٹھے ہوئے شخص کے کلے چیر رہا ہے، اور جب ایک کلہ گدی تک چیر جاتا تو دوسرے کلے کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتا، اور اتنی دیر میں اس کا پہلا کلہ درست ہو جاتا، مگر وہ شخص پھر اس کے ساتھ یہی عمل کرتا کہ وہ دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ آخر کیا بات ہے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ ہم آگے چلے تو ایک ایسے شخص پر سے گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے، اور دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر لیے اس لیٹے ہوئے کے سر کو نہایت بے دردی سے کچل رہا ہے۔ جب وہ شخص اس کے سر پر زور سے پتھر مارتا تو پتھر لڑک کر دور جا پڑتا، اور وہ شخص ابھی اس پتھر کو لانے بھی نہیں پاتا تھا کہ اس کا سر پھر درست ہو جاتا، اور پھر اس طرح سے اس کا سر پھوڑتا۔ اور یہ ماجرا دیکھ کر میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا قصہ ہے۔ تو وہ دونوں آدمی کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایسے گھر پر پہنچے جو تندور کی طرح اندر سے کشادہ تھا اور اوپر سے تنگ، جس میں آگ دہک رہی تھی، اور بہت سے مرد عورت اس میں پڑے تھے۔ جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تو وہ سب اوپر اٹھاتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آگ نیچے بیٹھتی تو اس کے ساتھ نیچے چلے جاتے۔ یہ دیکھ کر میں نے معلوم کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم نے دیکھا کہ خون کی نہر میں ایک شخص کھڑا ہے اور دوسرا شخص نہر کے کنارے پر کھڑا ہے، جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہیں۔ جس وقت اندر والا شخص نہر کے کنارے کی طرف آتا اور نکلنا چاہتا ہے تو کنارے والا شخص زور سے اس کے منہ پر پتھر مارتا ہے، اور وہ پھر اسی جگہ پہنچ جاتا ہے۔ پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر مار کر اسی جگہ پہنچا دیتا ہے۔ اس حالت کو معلوم کرنا چاہا تو دونوں کہنے لگے آگے چلیے۔ آگے چل کر ہم ایک ایسے سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کے نیچے ایک بوڑھا آدمی اور بہت سے بچے بیٹھے۔ اسی درخت کے قریب ایک اور شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے سامنے آگ جل رہی ہے، جس کو وہ دھونپ دے رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو اس درخت پر چڑھا لے گئے جس کے درمیان ایک خوبصورت مکان تھا، اور دونوں مجھے اس مکان میں لے گئے۔ اتنا عمدہ مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس میں بہت سے بوڑھے جوان اور بچے موجود تھے۔ پھر باہر لا کر اس سے بھی اوپر لے گئے جہاں پہلے گھر سے بھی زیادہ عمدہ مکان تھا، جس میں صرف بوڑھے اور جوان تھے۔ اب میں نے ان دونوں شخصیتوں سے کہا کہ تم رات مجھے لیے پھرے ہو، آخر اس اسرار کی حقیقت سے بھی تو آگاہ کرو۔ جب انہوں نے بتایا کہ جس شخص کے کلے چیرے جا رہے تھے وہ شخص جھوٹا ہے، جس کی جھوٹی باتیں دنیا میں مشہور ہو جاتی تھی، قیامت تک وہ اسی سزا میں مبتلا رہے گا، اور جس کا سر پھوڑا جا رہا تھا وہ ایسا شخص ہے جس کو اللہ نے علم قرآن عطا فرمایا، مگر رات کو غافل ہو کر سوتا رہتا اور دن کو اس پر عمل نہ کرتا، قیامت تک اس عذاب میں مبتلا رہے گا۔ آگ کے غار میں زناکار پڑے ہیں جو خون کی نہر میں سود خور ہیں۔ ہاں، وہ بڑے میاں
جو سرسبز درخت کے نیچے بیٹھے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور ان کے گرد نواح کے بالغ اولاد ہے۔ لوگوں کی نابالغ اولاد اس درخت کے قریب جو آگ دھوکنے والا شخص آپ نے دیکھا وہ مالک دروغہ دوزخ ہے، اور درخت کے اوپر والا وہ پہلا گھر جس میں آپ داخل ہوئے وہ عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور دوسرا شہیدوں کا۔ ہم دونوں آدمیوں میں سے میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہے۔ اس کے بعد کہنے لگے ذرا سر اوپر اٹھائیے۔ میں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو میرے اوپر ایک سفید بادل مجھے نظر آیا۔ وہ کہنے لگے یہ آپ کا گھر ہے۔ اس پر میں نے کہا تو مجھے چھوڑو، میں اپنے گھر میں داخل ہو جاؤں۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی عمر پوری نہیں ہوئی، اگر پوری ہو چکی ہوتی تو ابھی چلے جاتے۔ انبیاء کا خواب بھی وہی ہوتا ہے۔ اس سچی حکایت سے جھوٹ، بے عملی یعنی قرآن پاک کا علم ہونے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا نیز زناکار سود خور کی سزاؤں کا حال نابالغوں، عام مسلمانوں اور شہداء کے درجات کے حال معلوم ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔